بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج آپ سے انتہائی ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں. سینسیٹیو موضوع ہے, حساس نوعیت کا ہے. تو جناب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک جوہری قوت ہے اور دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس جوہری قوت موجود ہے, جوہری ہتھیار موجود ہیں. اور یہ صلاحیت ہم نے الحمدللہ بڑی محنت سے حاصل کی. ہمارے پاس اور خالصتاً یہ میڈ ان پاکستان ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان, ڈاکٹر بشیر الدین اور دیگر ہمارے بے شمار سائنسدان اس سارے پروجیکٹ کا حصہ رہے. اور ڈاکٹر سمر مبارک بند, یہ سب کے سب بہت سارے نام ہیں, کس کس کا نام لیا جائے. اور بہت سے ایسے ہیں جو بے گمنام سپاہی ہیں اس سارے سفر کے, جو کہ جاں بحق ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے اسی پروگرام کا حصہ رہتے ہوئے. اور ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کیونکہ ایسے انجینئرز, بہت سارے انجینئرز تھے, بہت سارے سائنسدان تھے جو بیرون ملک سے آئے اور جن کو بتایا گیا تھا جناب اس سفر میں آپ کی شناخت کوئی نہیں ہوگی. تو بہت سارے پاکستانی جو ہیں پڑھے لکھے نوجوان وہ اس کا حصہ بنے اور وہ اسی عمارت میں ہی دفن ہو گئے. لیکن اس کے بعد جناب آپ کو معلوم ہے کہ چلتا رہتا ہے. انڈیا اس وقت بہت چند ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی قوت ہیں, جو اس میں امریکہ ہے, برطانیہ ہے, فرانس ہے, کوریا ہے, اسرائیل ہے, یہ ہیں. جبکہ باقی جو اہم یہ خطہ جو ہمارا ساؤتھ ایشیا, اس خطے میں کتنے ملک ہیں جناب؟ 3 تو ہمسایہ ملک ہیں اس میں, انڈیا, چائنا اور پاکستان, اور ایک ہے جناب روس. تو یہ اہم ترین ممالک ہیں جن کے پاس ایٹمی قوت ہے. 31 دسمبر 1988 کو پاکستان اور انڈیا کا معاہدہ ہوا جس کے تحت جناب کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے جوہری پروگرام پہ, جوہری تنصیبات پہ حملہ نہیں کریں گے. اس پہ آج تک یہ قائم ہے. اور پھر ایک اور معاہدہ ہوا کہ جوہری تنصیبات, جوہری اثاثوں کی تفصیلات بھی ایک دوسرے ملکوں سے شیئر کرے گا انڈیا اور پاکستان, اور یہ ہر سال 1 جنوری کو شیئر کیا جاتا ہے. تو حسب معمول اس سال بھی پاکستان نے اور انڈیا نے یہ معلومات شیئر کی. یہ بڑے ٹائمنگز بڑے فٹ ہوتے ہیں جی. یہ دہلی میں اور اسلام آباد میں بیک وقت یہ دستاویزات تبادلہ کی جاتی ہیں. ادھر پاکستان اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن کے حوالے کرتا ہے ایک پیکٹ, بند پیکٹ, اور ادھر دلی میں پاکستانی ہائی کمشنر کو حوالے کی جاتی ہیں دلی کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بند پیکٹ. تو یہ تبادلہ کیا گیا اور یہ مسلسل 30 سالوں سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے, اور اس دفعہ بھی ہوا. اور اس میں یہ بتا دوں کہ اس بارے میں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ, بلکہ ضروری نہیں, بالکل ہی ضروری نہیں ہے کہ دونوں ملک اپنے بارے میں صحیح معلومات دیتے ہوں, کیونکہ وہ معلومات ہی کیا, اور خاص طور پہ یہ جوہری پروگرام کے حوالے سے اور جوہری اثاثوں کے بارے میں کہ ہم کسی دشمن پہ بھروسہ کریں, یہ پاسبل نہیں ہے. نہ وہ ہم پہ کرتے ہیں نہ ہم ان پہ کرتے ہیں. لیکن ایک معاہدہ ہے, اس معاہدے کو پورا کیا جاتا ہے, اور اس معاہدے کے تحت ہم یہ بتا دیتے ہیں اور وہ بھی ہمیں بتا دیتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلف گیم ہے, ایک دوسرے کو بلف بھی کر لیتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ہے. تو پاکستان کی وزارت خارجہ کا جناب یہ فہرست 1 جنوری کو صبح 11 بجے انڈین ہائی کمیشن کے نمائندے کو سونپ دی گئی, جبکہ دہلی میں انڈیا کی وزارت خارجہ نے صبح 11:30 بجے پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کو اپنی جوہری تنصیبات کی فہرست کر دی. اب یہ ایک ہی ٹائم ہے کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا ٹائم کا فرق ہے, اور یہ تمام تر کشیدگی کے باوجود جناب یہ دی جاتی ہے. اور فروری 2019 میں آپ کو معلوم ہے کہ سخت ترین کشیدگی, لیکن تمام تر کشیدگی کے باوجود یہ چیز عمل درآمد چل رہا ہے. لیکن اب آگے دلچسپ خبر کیا ہے کہ عالمی ادارے کیا کہتے ہیں, عالمی ایجنسیاں کیا کہتی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے پاس جو جوہری ہتھیار ہیں ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. وہ ایک رپورٹ ہے, عالمی ادارہ ہے جناب اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ, اس کو سپری کہا جاتا ہے جی.
سپری کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں اور انڈیا کے پاس ہتھیار کم ہیں، اور تقریباً جناب پچھلے چند سالوں میں پاکستان اور انڈیا نے اپنے ہتھیاروں میں 2 گنا اضافہ کیا ہے، یعنی ڈبل کر لیا ہے چند سالوں میں، پچھلے چند سالوں میں۔ تو یہ چیز ایک تو بتائی، اور اس میں پاکستان کے پاس جو جوہری ہتھیار موجود ہیں جناب، یہ بھی ہے ایک رپورٹ کہ پاکستان کے پاس 160 ہیں اور انڈیا کے پاس ہیں 150۔ یہ عالمی ادارہ جو ہے سپری، اس کا خیال ہے، اور اس کی معلومات کس حد تک ہیں درست یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال پاکستان کے پاس جی ہتھیاروں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور سپری یہ بھی کہتا ہے جناب، پاکستان اور انڈیا اپنے چند میزائل تجربات کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شیئر نہیں کرتا، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بھی اور انڈیا بھی بتاتا رہتا ہے کہ ہم نے فلاں میزائل چلا دیا، فلاں میزائل چلا دیا، فلاں کا تجربہ کر لیا، فضا سے فضا تک مار کرنے والا، زمین سے فضا تک، فضا سے زمین تک، زمین سے زمین تک، اس طرح کے بتاتے رہتے ہیں، مختلف رینج کے میزائلز کا بتاتے رہتے ہیں۔ اور لیکن جو اصل انفارمیشنز ہیں، جو عالمی ادارہ ہے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سپری، وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں اپنی اصل جو ہے معلومات وہ شیئر نہیں کرتے، صرف میزائل کی حد تک، میزائل کے تجربات کی حد تک خبریں جاری کرتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے جناب، وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر پوری دنیا میں جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کی تعداد کم کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان، انڈیا اور چائنا یہ اپنے ہتھیاروں کی تعداد مسلسل بڑھا رہے ہیں، اور کیوں بڑھا رہے ہیں اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا، کیونکہ پاکستان انڈیا پہ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا، اور کیونکہ زخم کھایا ہے، اور انڈیا جو ہے ظاہر ہے وہ پاکستان پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ پھر چائنا جو ہے اس کی نظریں امریکہ کی طرف ہیں، اور وہ سپر پاور کی دوڑ میں شامل ہے، اور اس کا ہدف ہے جناب آئندہ چند سالوں میں وہ سپر پاور اپنے آپ کو منوا لے گا، بہت سارے فیلڈز میں منوا چکا ہے، کچھ میں رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر اب اس کو یہ بھی سامنا ہے ایک امریکہ کے یہاں پہ بغل بچے کا، انڈیا کا، اس کا بھی سامنا ہے، لہٰذا وہ بھی اپنے ہتھیاروں میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ اور اگر آپ توازن دیکھیں پاکستان اور چائنا، اور پاکستان اور چائنا کا ملا کے توازن دیکھیں، تو پھر انڈیا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں جناب کہ سپری کی رپورٹ کے مطابق جناب جوہری طاقتوں کے پاس اس وقت تقریباً 13,400 جوہری ہتھیار ہیں جناب، اور جس کے پاس جوہری ہتھیار 13,400 پوری دنیا میں ہیں، اور اس میں مختلف ملکوں کے پاس مختلف تعداد ہے، پاکستان کی میں آپ کو تعداد بتا چکا ہوں۔ پھر ایک اور رپورٹ ہے جوہری ہتھیاروں سے متعلق، تو اس میں جی 9 ممالک کے پاس جی تقریباً 9,000 جوہری ہتھیار ہیں، اور کوئی بھی ملک صحیح طور پہ، یہ جو عالمی ادارہ ہے وہ اس کے مطابق کوئی بھی ملک صحیح طور پہ ایکچول تعداد اپنے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں نہیں بتاتا، لیکن جو منظر عام پہ آ چکی ہیں معلومات اس کے اکارڈنگ جی یہ ہتھیار یا تو زمین پر ہیں یا پھر بحری اور فضائی اڈوں پر لگائے گئے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 1800 ایسے ہیں جو کہ چند لمحوں کے نوٹس پر لانچ کیے جا سکتے ہیں، اور ان میں سے اکثریت جو ہے امریکہ اور روس کی ہے، یعنی امریکہ اور روس کے 1800 ہتھیار، ایٹمی ہتھیار ایسے ہیں جن کا یوں سمجھیں کہ بٹن دباتے ہی وہ نکل جائیں گے اپنے اپنے ہدف کی طرف۔ تو یہ صورتحال ہے، اور امریکہ اور روس، اور اس میں اب میرا خیال ہے کہ چائنا بھی شامل ہونے والا ہے۔ پھر یہ سپری کے مطابق جن ہتھیاروں کو ختم کیا جانا ہے ان کی تعداد 15,000 جو کہ سن 1980 کی دہائی میں 70,000 کے قریب تھی، یعنی کہ بہت سارے
ہتھیار جو ہیں وہ ضائع کیے جا چکے ہیں اور تعداد اس کو کم سے کم کی جا رہی ہے۔ 70 سے لے کر اب تک 1970 سے لے کے اب تک امریکہ، روس، برطانیہ، چین اور فرانس سمیت 190 ممالک نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT پر دستخط کیے ہیں، جبکہ انڈیا، اسرائیل اور پاکستان نے اس معاہدے پر کبھی بھی دستخط نہیں کیے، اور جبکہ شمالی کوریا سن 2003 میں اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب یہ بہت دفعہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ جی NPT پہ دستخط کیے جائیں، جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ اس کو کہتے ہیں، لیکن اس میں صرف 3 ملک ایسے ہیں جنہوں نے کبھی دستخط ہی نہیں کیے، اس میں انڈیا، اسرائیل اور پاکستان، جبکہ جس ملک نے دستخط کیے ہوئے تھے وہ شمالی کوریا، وہ اپنے آپ کو اس معاہدے سے ہی الگ کر چکا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا اور اسرائیل آپس میں کس حد تک جڑے ہوئے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ تینوں ایک دوسرے کے مد مقابل بھی ہیں، اور اسرائیل انڈیا کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور پاکستان تنہا یہ کام کر رہا ہے، لہٰذا پاکستان، اور اس لیے جناب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مسلسل اپنے ہتھیار جو ہے اس میں جدت بھی لا رہا ہے، جوہری ہتھیاروں میں، جوہری پروگرام میں اور جوہری اثاثوں میں، اور اسی لیے اور اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان ہی نہیں، باقی ملک جو ہیں وہ بھی اس طرح کا کام کرتے رہتے ہیں، اور NPT امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور چین کو قانونی طور پہ جوہری طاقت مانتا ہے جی۔ اچھا، اب یہ ایک الگ دوسری کہانی ہے کہ جو NPT پہ دستخط کرے گا، یہ ممالک جو ہیں یعنی کہ عالمی طاقتیں، یہ صرف ان کو جوہری طاقت مانتی ہیں، تاکہ پہلے وہ کہتے ہیں جناب NPT پہ دستخط کریں اور اس کے بعد اپنے جوہری ہتھیاروں کو کم کریں، اس کا بھی اندازہ وہ خود لگائیں گے، اور پھر ہم آپ کو جوہری طاقت مانیں گے اور جوہری کلب میں آپ کو شامل کریں گے۔ لیکن یہ جن ممالک کا میں نے کہا انڈیا، اسرائیل، پاکستان اور شمالی کوریا، وہ کہتے ہیں جناب ہمیں اس بات کا شوق نہیں ہے کہ ہمیں آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن ہم جوہری قوت ہیں۔ اسی طریقے سے NPT کے معاہدے کے تحت جی ان ممالک کے علاوہ دیگر کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جنوبی افریقہ، بیلاروس، قزاقستان اور یوکرین نے اپنی جوہری ہتھیار ختم بھی کر دیے ہیں، اور یہ چونکہ پاکستان کیوں نہیں NPT پہ دستخط کر رہا، وہ بہت زیادہ کوششیں کی گئیں پاکستان کو اس معاہدے میں لانے کے لیے، لیکن جو انٹرنل پریشر ہے، جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ایک دفعہ پاکستان نے NPT پہ دستخط کر دیے، جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پہ دستخط کر دیے، تو پھر اگلا گول جو ہوگا، ہدف ہوگا عالمی طاقتوں کا، وہ یہ ہوگا کہ اب جناب آپ ہتھیار بھی واپس کر دیں اور ان کو ضائع کر دیں، ان ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ ہے، ان کا جو موقف ہے جناب، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ، برطانیہ، روس اپنے ہتھیاروں کی تعداد کم کرتے رہے ہیں، لیکن اسرائیل اور فرانس کے پاس ہتھیاروں کی تعداد قدرے مستحکم رہی۔ چین، پاکستان اور شمالی کوریا نئے ہتھیار بنا رہے ہیں۔ یہ جناب دلچسپ چیز ہے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پھر برطانیہ کے بارے میں بھی ایک رپورٹ ہے جناب، برطانیہ کیا کہتا ہے؟ یہ جناب جوہری ہتھیاروں سے، جوہری مسائلوں سے جو ان کے پاس ہیں جی، وہ آبدوزوں کو بھی بدلا جائے، وہ یہ کہتا ہے، اور امریکہ نے بھی اپنے ہتھیاروں میں جدت لانے کے لیے 2040 کی دہائی تک $1 ٹریلین خرچ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور امریکہ کے علاوہ تقریباً 150 جو جوہری ہتھیار ہیں وہ بیلجیم، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ اور ترکی میں نصب ہیں۔ امریکہ کے جو جوہری ہتھیار ہیں، امریکہ کے جوہری ہتھیار 150 یہ کہاں پہ نصب ہیں جناب؟ یہ بیلجیم میں ہیں، جرمنی میں ہیں، اٹلی میں ہیں، ہالینڈ میں ہیں اور ترکی میں ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں، اپنے ٹارگٹ پہ
رکھا ہوا ہے امریکہ نے۔ تو یہ چیزیں جناب، اور اسی طریقے سے شمالی کوریا نے جناب کچھ مہینوں سے چند میزائل جدید تجربات بھی کیے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ایک جناب، اور دوسری جانب ایک اور خبر وہ ہے اس ایران کے بارے میں۔ اسی دوران یہ تو ایک اوورال سچویشن، اب ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ایران یہ کہہ رہا ہے جناب، اس نے جو لیٹسٹ انفارمیشن دی ہے وہ ایران یورینیم کی افزودگی 20% بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے خط بھی لکھ دیا ہے IAEA کو، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا ہے جناب اپنے ارادوں سے، اور اس میں IAEA کو بتایا کہ جناب ہماری پارلیمنٹ سے یہ منظور ہوئی ہے قرارداد، اور اس کو قانونی عمل حاصل ہے، اور اس لیے اپنا ایک گاؤں ہے ان کا، ایک ایران کی جوہری تنظیم جو ہے جی وہ ہے فورڈو فیول، یہ وہاں پہ پلانٹ ہیں، اور افزودگی کے پلانٹ میں 20% تک کم درجے کی یورینیم افزود تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور یعنی کہ جو معاہدہ 2015 میں ہوا تھا وہ شاید وہ کہتے ہیں جناب اس سے انحراف ہے، اور یہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے کہ جب جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ وہ 2015 کا معاہدہ ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، اس میں واپس آنا چاہتے ہیں، اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو یہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ جناب کہ وہ ایک پریشر جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے اس سلسلے میں۔ اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھی جی جو UN نیوکلیئر واچ ڈاگ ہے اس کے مطابق انہیں ایران نے یہ اطلاع دے دی ہے کہ جناب وہ غیر آبادی والے گاؤں فورڈو میں 20% یورینیم کا منصوبہ رکھتا ہے، منصوبہ بنا رہا ہے، اور یہ چیزیں اب منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کا اثر کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اور جناب یہ تھی سچویشن، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔